غزہ پر اسرائیلی فضائی کی وحشیانہ بمباری رہائشی عمارتیں تباہ کرنے کے بعد اسرائیلی فوج نے پناہ گزین کیمپ پر حملے تیز کر دیے۔ المغاسی الشاطی جبالیہ کیمپس پر رات بھر بمباری حملوں میں 50 سے زائد فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ایک ہی خاندان کے 21 افراد شہید۔ صہیونی فوج نے القدس ہاسپٹل کے قریب رہائشی عمارت کو ملیہ میٹ کر دیا۔ انڈونیشیا ہاسپٹل کے قریب بھی بمباری۔ حماس سربراہ اسرائیل ہنیا کے گھر کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ کا سب سے بڑا واٹر پلانٹ تباہ۔ پلانٹ سے 17,000 شہری پانی حاصل کرتے تھے۔ صہیونی فوج کے مغربی کنارے پر بھی حملے۔ ایک گھر پر گولہ داغ کر 3 افراد شہید کر دیے گئے۔ 40 سے زائد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 9,770 تک پہنچ گئی۔ غزہ میں ایک اور بحران کا سامنا۔ غذائی اجناس کا ذخیرہ صرف 5 دن کا رہ گیا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ تباہی کی وجہ سے اجناس ذخیرہ کرنا ممکن نہیں رہا۔ شہریوں کو روٹی تک نہیں مل رہی۔ بیکریز تباہ ہو چکی۔ ایک دن میں خوراک کے 4 یا 5 ٹرک بھیجے جا رہے ہیں جو کچھ بھی نہیں۔ انسانی امداد کی محفوظ منتقلی کے لیے راستے کی ضرورت ہے۔ ادویات کی بھی قلت۔ مریضوں کے زخموں پر کیڑے پڑنے لگے۔ زخمیوں کی تعداد گنجائش سے زیادہ ہے۔ سرجریوں کا فالو اپ نہیں ہوتا۔ طبی ٹیمیں صورتحال کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ اسرائیل نے مواصلاتی نظام اور انٹرنیٹ پھر منقطع کر دیا۔ غزہ میں ایک اور بحران کا سامنا۔ غذائی اجناس کا ذخیرہ۔ جنگ بندی نہیں تو ووٹ نہیں۔ واشنگٹن میں فلسطین کے حق میں امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ۔ شرکاء نے امریکی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بائیڈن تم وائٹ ہاؤس میں نہیں چھپ سکتے۔ شرکاء 100 فٹ لمبی فہرست لے آئے جس میں ہزاروں شہید فلسطینی بچوں کے نام لکھے تھے۔ مظاہرین نے بینجامن فرینکلن کے مجسمے کو فلسطینی مفلر پہنا دیا۔ نیو یارک کے شاہراہیں بھی مظاہرین سے بھر گئی۔ فساد جنگ بندی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ انڈونیشیا میں 20 لاکھ لوگ سڑکوں پر نکلے۔ کینیڈا، چلی، وینزویلا میں بھی مظاہرے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے گھر کے باہر احتجاج۔ نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی وزیر حماس نے غزہ میں زمینی جنگ کے دوران اسرائیلی فوج کو ناکو چنے چبا دیے۔ اسرائیلی فوج پر حملوں اور ٹینکوں کو نشانہ بنانے کی نئی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ غزہ کی گلیاں صہیونی فوجیوں کا قبرستان بننے لگی۔ حماس نے غزہ میں گھسنے والے 20 سے زائد ٹینک اور 24 فوجی گاڑی کو انتہائی قریب سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کی شمالی غزہ میں کمپنی کمانڈر سمیت 4 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ اسرائیل کی زمینی کارروائی میں ہلاک فوجیوں کی تعداد 28 ہو گئی۔ مغربی کنارے کے شہر جنین نے اسرائیل کے ہیلی کاپٹر مار گرائے۔ جماعت اسلامی کے رہنما سینیٹر مشتاق احمد خان کا دورہ مصر۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے فلسطینی مہاجرین کی سربراہ سے ملاقات۔ غزہ میں ریلیف سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشتاق احمد خان نے کہا، غزہ میں 14 لاکھ لوگ بے گھر اور ہزاروں افراد محاصرے میں ہیں۔ ادارہ برائے مہاجرین کو بتایا کہ ہم پاکستان سے مدد لانا چاہتے ہیں۔ یقین دہانی کرائے گی حالات بہتر ہوتے ہی پاکستان کی امداد وصول کی جائے گی۔ وقت آ گیا ہے امت مسلمہ فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو۔ سربراہ JHUI مولانا فضل الرحمان کی قطر میں حماس رہنما خالد مشعل اور اسماعیل ہنیہ سے ملاقات میں گفتگو۔ اسرائیل قبلہ اول کو ہیکل میں بدلنے کی مذموم کوشش کر رہا ہے۔ فلسطینی قبلہ اول کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ملاقات میں اسماعیل ہنیہ نے کہا، انسانی حقوق کے دعوے دار ملک ہتھیاروں سے بھرے جہاز لے کر تل ابیب پہنچ رہے ہیں۔ امت مسلمہ بھی اسرائیلی مظالم کے خلاف متحد ہو اور فلسطینیوں کی مدد کرے۔
ضمنی بلدیاتی الیکشن میئر کراچی مرتضی وہاب نے یوسی چیئرمین کا انتخاب جیت لیا. یوسی 13 گزری سے مرتضی وہاب 3976 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. جماعت اسلامی کے امیدوار نور الاسلام کو 1566 ووٹ ملے. ڈپٹی میئر سلمان مراد بھی یوسی مراد میمن سے کامیاب ہوئے. پیپلز پارٹی کا جشن کراچی سمیت سندھ کے 14 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری. پیپلز پارٹی کو بڑھتری حاصل. مسلم لیگ نون الیکشن جیتی جی تو کون بنے گا وزیر اعظم؟ میاں نواز شریف. ان کا ایک اور ٹریک ریکارڈ بھی ہے جی کہ فوج سے ان کا پڈا آ جاتا ہے. تو اس مرتبہ میاں صاحب کا پھر پڈا نہیں آئے گا؟ نہیں انشاءاللہ نہیں آئے گا جی. وہ نہیں کرتے پھٹا, ان کے ساتھ پھٹا کیا جاتا ہے. اس بار نواز شریف کا ملٹری لیڈرشپ سے پھڈا نہیں ہوگا. اس وقت ملٹری لیڈرشپ انتہائی ایماندار اور قابل ہے. نواز شریف پھڈا نہیں کرتے بلکہ اس سے پھڈا کیا جاتا ہے. ملٹری لیڈرشپ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے. نواز شریف نے کہا اسٹیک ہولڈرز آئین میں رہ کر مل کر کام کریں گے. نون لیگ کے رہنما اسحاق ڈار کا انٹرویو. بولے پی پی سمیت تمام جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی نے 9 مئی نہ کیا ہوتا تو ان سے بھی بات ہو سکتی تھی. پی پی بلاول کو وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے تو خواہشات پر کوئی پابندی نہیں. ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ اور صاف شفاف الیکشن چاہیے. سینئر رہنما نے شاہد خاقان کو پارٹی میں واپسی پر قائل کرنے کی کوشش کی. شاہد خاقان کی شاید کوئی مجبوری ہوگی اس لیے وہ واپس نہیں آئے. صدر آئینی مدت پوری کر چکے, استعفیٰ دے دیں. مرتضی وہاب کامیاب کارکنوں کے ساتھ جشن میں شامل ہو گئے. بھنگڑے ڈالے. وکٹری اسپیچ میں کہا صرف یوسی کی کامیابی پر نہیں رکیں گے, صوبے میں بھی حکومت بنانی ہے. آج وہ نعرہ سچ ہو گیا. تم کتنے بھٹو مارو گے, ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. یہ صرف ٹریلر تھا, اصل میں تو بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے. AY نیوز سے گفتگو میں سب کو مل کر کام کرنے کی دعوت دے دی. کہا اب کراچی کی خدمت اولین ترجیح ہے. روشنی کا شہر بنانا ہے, بنیادی مسائل حل کرنا آنا ہے. شہریوں کو بہتری نظر آئے گی. اس شہر کا دل بہت بڑا ہے جس میں تمام پاکستان آگے بسا ہوا. ہم یہاں پر سب کے حقوق کو مانتے ہیں اور آپ سب کے حقوق کی جدوجہد میں MQM پاکستان آپ کے ساتھ کھڑی ہو. کراچی میں 2 فرقے ہیں, ایک امیر اور ایک غریب. اگر ہم نے یہ جنگ جیت لی تو پاکستان بڑا مقصد حاصل کر لے گا. MQM رہنما خالد مقبول صدیقی کا کراچی کے علاقے سعید آباد بلدیہ ٹاؤن میں عوامی رابطہ مہم سے خطاب. کہا کراچی کا دل بہت بڑا ہے, پورا پاکستان یہاں بسا ہوا ہے. بلدیہ ٹاؤن سے مصطفیٰ کمال کو منتخب کرا کر دم لے گے. مصطفیٰ کمال نے کہا الیکشن کا معلوم نہیں کون جیتے گا, لیکن آج ہمارا دل بلدیہ والوں نے جیت لیا ہے. یہ نہیں کہتا کہ ہم سب سے اچھے ہیں, لیکن ہم کم برے ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی 5 سال میں اس نے بڑا سخت تجربہ بھی دیکھا, نادانیاں بھی دیکھی, پھر بھی یہ آج آپ کے سامنے موجود ہے. بڑی کوشش کی گئی کہ اس کو رگڑیں گرائیں اور بڑا مذاق بھی ہم نے برداشت کیا 5 سال. خالد مقصی بلوچستان عوامی پارٹی کے بلا مقابلہ مرکزی صدر منتخب ہو گئے. کوئٹہ میں پارٹی کے جنرل کونسل اجلاس میں خالد مقصی کو پارٹی صدر منتخب کیا گیا. وائس اسکاؤٹ ہال میں منعقدہ جنرل کونسل اجلاس میں سینیٹر, سابق MNAs اور MPAs سمیت 450 ارکان نے شرکت کی. AY سے گفتگو میں خالد مقصی نے کہا پارٹی میں شمولیت کے بعد صدارت کا فیصلہ ہوا, لوگوں نے اعتماد کیا, اس لیے بلا مقابلہ کامیاب ہوا. BAP کی اپنی شناخت ہے, کسی اور پارٹی میں ضم نہیں ہوگی. سب کو تسلی ہوگی کہ BAP باقاعدہ زندہ ہے. غیر قانونی مقیم غیر ملکوں کے وطن واپسی کا سلسلہ جاری. اب تک 1,82,000 افغان باشندوں کو واپس بھیجا جا چکا. چمن اور ترکھان بارڈر سے روزانہ ہزاروں غیر ملکی واپس افغانستان جا رہے ہیں. خیبر پختونخوا بلوچستان میں کئی مقامات پر عارضی ٹرانزٹ کیمپ قائم. چمن بارڈر پر قائم ہولڈنگ کیمپ میں واپس جانے والوں کو طبی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں. دہشت گرد حملوں میں بھارتی ایجنسی را ملوث ہے. وزیر اطلاع بلوچستان جان چکزئی نے کہا را کے خلاف شواہد ملنے کے باوجود
عالمی برادری کی خاموشی معنی خیز ہے. پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. ہم نے 40 سال تک مہاجرین کی مہمان نوازی کی, پڑھنے لکھنے کا موقع دیا. جو سہولتیں پاکستان نے مہاجرین کو دی وہ افغان حکومت بھی نہیں دے سکتی. ورلڈ کپ میں بھارت کا ناقابل شکست سفر جاری. انڈین بالرز نے جنوبی افریقی بیٹنگ کو اڑا کر رکھ دیا. بھارت نے 243 رن سے ہرا کر 8ویں کامیابی حاصل کر لی. 327 رنز ہدف کے تعاقب میں پروٹیا صرف 83 رنز پر ڈھیر ہو گئے. رویندرا جڈیجا کی 5 وکٹیں. بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 326 رنز بنائے. وراٹ کوہلی نے 49ویں سنچری بنا کر سچن ٹنڈولکر کا ریکارڈ برابر کر دیا. میگا ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. سچن تو ماسٹر تھا. ہاں کلاسی الگ. اور اگر کوئی اس ٹائم میں کسی کو کنگ کا نام دینا چاہیے وہ صرف وراٹ ہی ہے. باقی کوئی آس پاس نہیں ہے, کوئی بھی آس پاس نہیں ہے. ورلڈ کپ میں کوئی ٹیم بھارت کے آس پاس بھی نہیں. وراٹ کوہلی جیسا پلیئر کوئی بھی نہیں. سابق وکٹر باسط علی کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال. کامران اکمل نے کہا کارکردگی کی بنیاد پر بھارتی ٹیم بھی ورلڈ کپ کی حقدار ہے. اظہر علی بولے ساؤتھ افریقہ پہلے بیٹنگ کرتی تو بھارت کو مشکلات پیش آ سکتی تھیں. وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات. شعیب جٹ کے کاٹدار تبصرے. مصطفیٰ چودھری بنے افتخار احمد اور مزے کی باتیں. نیوزی لینڈ کے خلاف تاریخی فتح نے پاکستان کے سیمی فائنل میں جانے کے راستے آسان بنا دیے. انگلینڈ سے میچ جیتنا لازمی. پاکستان اور نیوزی لینڈ 8 میچز کے بعد 8 پوائنٹس پر. سری لنکا نے نیوزی لینڈ کو ہرایا اور افغانستان 2 سے 1 میچ بھی ہارا تو پاکستان انگلینڈ سے جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ سکتا ہے. نیوزی لینڈ کے میچ جیتنے کی صورت میں پاکستان کو انگلینڈ کو لگ 130 رنز کے مارجن سے ہرانا ہوگا.